بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ون مین شو بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا شعلہ چمکا اور پہلی کے بعد آنے والی دوسری کار کا بھی پہلے جیسا ہی حشر ہوا۔ ان دونوں کے پیچھے آنے والی دونوں کاروں کے ڈرائیور شاید صورتحال سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے خود ہی کاروں کو دائیں بائیں موڑ دیا، لیکن اس طرح بھی وہ زیرو گنوں کے فائروں سے نہ بچ سکے، اور چند ہی لمحوں میں وہ چاروں کاریں الٹ چکی تھیں۔ اور پھر یکے بعد دیگرے ان چاروں کاروں کی پیٹرول ٹینکیاں خوفناک دھماکوں سے پھٹ گئیں، اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کاروں کے پرزے اڑتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اب نکل چلو، بوڑھے نے چیخ کر کہا، اور وہ سب اٹھ کر تیزی سے اس درخت کی طرف بھاگے جس کے پیچھے ان کی کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار دوبارہ مین روڈ پر دوڑتی ہوئی شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ شہر کو جانے والی مین روڈ پر پہنچتے ہی بوڑھے نے کار کو ایک بائی روڈ پر موڑا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئے۔ آدھے سے زیادہ رات گزر جانے کی وجہ سے کالونی کی سڑکیں بے اولاد عورت کی طرح ویران پڑی ہوئی تھیں۔ بوڑھا پہلے تو کار کو ادھر ادھر دوڑاتا رہا، وہ کبھی ایک سڑک پر مڑ جاتا اور پھر چکر کاٹ کر دوسری سڑک پر آ جاتا۔ وہ شاید تعاقب کے متعلق پوری طرح اندازہ لگانا چاہتا تھا، یا پھر وہ اس خیال سے مختلف سڑکوں پر کار دوڑاتا پھر رہا تھا کہ کوئی چوکیدار یا کوئی دوسرا آدمی حتمی طور پر نہ بتا سکے کہ کار کدھر گئی ہے۔ اور پھر کار ایک بڑی سی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ کار رکتے ہی مارٹن تیزی سے نیچے اترا اور گیٹ کا باہر سے بند کنڈا کھولا اور پھاٹک کو دھکیل کر کھول دیا۔ بوڑھا باس کار کوٹھی کے اندر لیتا چلا گیا۔ مارٹن نے کار کے اندر جانے کے پہلے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر کسی کو وہاں نہ پا کر وہ بھی اندر داخل ہوا۔ اس نے مڑ کر گیٹ کو بند کیا اور اندر سے بڑا کنڈا لگا کر وہ اطمینان سے مڑ کر عمارت کی طرف بڑھنے لگا جس کے سامنے کار رک چکی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ اطمینان تھا۔ چوہان اور نعمانی کی آنکھیں کھلیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ایک بڑے سے ہال کمرے میں موجود اکٹھی رکھی ہوئی لوہے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کرسیوں کے بازوؤں کے درمیان لوہے کی مضبوط سلاخیں موجود تھیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم کرسیوں سے چپک کر رہ گئے تھے۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ چوہان نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہ اسی ریڈ-ٹی کی ہی کارستانی ہوگی۔ اس نے کسی گیس کی مدد سے ہمیں اکٹھا ہی بے ہوش کیا، اور اب اکٹھا ہی ہمیں ہوش میں بھی لے آیا، نعمانی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ چوہان اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، ان کے سامنے موجود ہال کا اکلوتا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک غیر ملکی نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کا جسم تو خاصا سڈول اور توانا تھا، لیکن چہرے سے وہ خاصا کم عمر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح دو غیر ملکی تھے۔ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی تیز نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تو تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے رکن ہو، اور تمہارے نام چوہان اور نعمانی ہیں؟ نوجوان نے بھاری آواز میں کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی وہ دونوں چونک پڑے، کیونکہ یہ اسی ریڈ-ٹی کا لہجہ تھا جس نے انہیں فلیٹ پر فون کر کے پیغام دیا تھا۔ تم ریڈ-ٹی ہو؟ نعمانی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ریڈ-ٹی ہوں، اور سنو، ریڈ-ٹی کے سامنے جھوٹ بولنے والا دوسرا سانس نہیں لے پاتا، اس لیے جو کچھ بھی میں پوچھوں سچ سچ بتانا، نوجوان نے کرخ لہجے میں کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، ہمارا کسی سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بار چوہان نے جواب دیا، اور نوجوان بے اختیار طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ میں نے عمران کو فون کر کے اطلاع دے دی ہے کہ تم ختم ہو چکے ہو، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری زندگی بخش دوں، کیونکہ میرا ٹارگٹ تم جیسے حقیر ممبر نہیں ہے۔ تمہارا باس ایکسٹو کا شکار کھیلنے یہاں آیا ہوں، ریڈ-ٹی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نعمانی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا علی عمران سیکرٹ سروس کا ممبر ہے؟ ریڈ-ٹی نے سوال کیا۔ نہیں، وہ ممبر نہیں ہے، البتہ سیکرٹ سروس کے لیے کام ضرور کرتا ہے، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں چیک کر لوں گا۔ اب تم ایکسٹو کا پتہ بتا دو، اور اس کا حلیہ بھی۔
हमने उसे कभी देखा ही नहीं है, इसलिए ना हमें इसके हुलिये का इल्म है ना ही इसके पते का। तो फिर तुम्हें वो किस तरह कंट्रोल करता है? टेलीफोन पर। मैं ये भी चेक कर लूँगा। वैसे तुम घबराओ नहीं, मुझे इसके फ़ोन नंबर मालूम है। वो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन इसकी रिहाइशगाह तो बहरहाल तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। रेड्डी ने करख लहजे में कहा। जब मैंने कह दिया कि इल्म नहीं है तो इसका यही मतलब है कि हमें इल्म नहीं है। नुमानी ने भी लहजा करख करते हुए कहा। सोच लो, मैं एक बार फिर बता दूं कि मेरे सामने झूठ बोलने वाले दूसरा सांस नहीं ले पाते। रेड टी ने नुमानी को घूरते हुए कहा। मुझे ज़रूरत है झूठ बोलने की? झूठ तो इसके सामने बोला जाता है जिससे आदमी खौफजदा हो, नुमानी ने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि रेड टी ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय यकलख्त अपना चेहरा एक तरफ बाएं की तरफ को मोड़ा। हालांकि इस तरफ इसका कोई आदमी मौजूद न था। वो चंद लम्हे इसी हालत में रहा और फिर इसने एक झटके से चेहरा इनकी तरफ किया। इन दोनों के जिस्मों को जोरदार झटके लगे। रेड टी की आंखों में बेपनाह चमक आ गई थी, ऐसी चमक जैसे वो इंसानी आंखों की बजाय किसी खूनख्वार दरिंदे की आंखें हों। दूसरे लम्हे इन दोनों को यूं ही महसूस हुआ जैसे इनके जहनों में यकलख्त रोशनी के धमाके हुए हों। लम्हों तक इनकी यही हालत रही और फिर रेड टी ने दोबारा एक तरफ से अपना चेहरा बाएं तरफ मोड़ा और इन दोनों को यूं महसूस हुआ इनके जिस्म इंतहाई ताकतवर और बिजली के करंट से यकलख्त अलहदा हो गए हों। चंद लम्हों बाद जब रेड्डी ने चेहरा मोड़ा तो इसकी आंखें पहले की तरह नॉर्मल थीं। तुमने वाकई झूठ नहीं बोला, मैंने मालूम कर लिया है, इसलिए तुम जिंदा बैठे हो। वरना अगर तुमने झूठ बोला होता तो अब तक तुम्हारी खोपड़ियाँ बुलंदी से गिरने वाले तरबूज की तरह फट चुकी होती, रेड्डी ने नरम लहजे में कहा। और इसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके पीछे खड़े हुए दोनों मुसल्ला नौजवान भी वापस मुड़े और फिर देखते ही देखते वो सब दरवाजे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हो गया तो इन दोनों के हलक से बेख्तियार तवील सांस निकल गए। ये रेड्डी हिप्नोटिज्म का माहिर लगता है। खुदा की पनाह, इसकी आंखों में किस कदर खौफनाक चमक थी। चौहान ने कहा। हाँ, चमक तो थी, लेकिन वो खुद झूठ बोल रहा था कि इसने हमारी चेकिंग कर ली है, कि हम झूठ नहीं बोल रहे। हालांकि अगर वाकई ऐसा होता तो फिर कम से कम हेडक्वार्टर का पता तो इससे मालूम हो ही जाता। नुमानी ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे, ये सुलाखें तो हिल रही हैं, मैंने पहले ख्याल ही नहीं किया। यकलख चौहान की आवाज़ सुनाई दी, जो अब बाजुओं को हरकत देने की कोशिश में था। और चंद लम्हों बाद जैसे ही इसने जोर लगाया, यकलख ठक की आवाज़ से कुर्सी के बाजुओं के दरमियान मौजूद लोहे की सुलाखें एक बाजू के अंदर गायब हो गईं और चौहान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ओह, मेरा ख्याल में इस कुर्सी का मैकेनिज्म ख़राब है। बहरहाल मुझे छुटकारा दिलाओ, नुमानी ने कहा और चौहान तेज़ी से मुड़कर नुमानी की कुर्सी की पुश्त पर आया और इसके पिछले पाए पर मौजूद एक बटन पर जैसे ही बूट की टो मारी, खटाक की आवाज़ के साथ नुमानी की कुर्सी की सलाखें भी बाजू में गायब हो गईं और नुमानी भी उठ खड़ा हो गया। ये तो अच्छा खासा इत्तेफाक हो गया, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे नीचे करके जैसे ही खींचा, दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुलता चला गया और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह देखने लगे जैसे इन्हें यकीन ना आ रहा हो। हमारे कुर्सी में जकड़े होने की वजह से इन्होंने दरवाज़ा लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं समझी होगी, नुमानी ने सरगोशी करते हुए कहा और चौहान ने सर हिला दिया। दरवाजे के बाहर एक तवील राहदारी थी जिसका दाएं तरफ का सिरा दीवार से बंद था, जबकि बाएं तरफ इसका इख्तिताम एक बरामदे में होता नजर आ रहा था। बरामदे के पार वसी लॉन नजर आ रहा था। वो दोनों तेज़ी से राहदारी में चलते हुए आगे बढ़ने लगे। वो दोनों चूँकि खाली हाथ थे इसलिए वो बड़ी मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक इन्हें बरामदे में किसी आदमी ने हरकत नहीं करता हुआ दिखाई दिया था। बरामदे के करीब पहुंचकर वो रुक गए और फिर चौहान ने आहिस्ता से सर आगे बढ़ाकर बरामदे में झांका। दूसरे लम्हे वो आगे बढ़कर बरामदे में आ गया। बरामदा खाली पड़ा हुआ था। ओह, कोठी तो खाली है, चौहान ने भी बरामदे में आते हुए इधर उधर देखकर कहा। हाँ, वो शायद सिर्फ इस बिना पर चले गए हैं कि हम तो हरकत भी नहीं कर सकते, नुमानी ने कहा और फिर वो दोनों तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। फाटक की छोटी खिड़की बाहर से बंद थी। नुमानी ने फाटक का बड़ा कुंडा खोला और फिर फाटक खोलकर वो तेज़ी से बाहर निकल गए। ये एक रिहायशी कॉलोनी थी जो दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में वाक़ थी। वो दोनों भी सड़क पर थोड़ी ही दूर आगे गए होंगे कि अचानक एक कार इनके करीब आकर रुकी और वो दोनों उछल पड़े। तुम दोनों यहाँ सैर करते फिर रहे हो और हमारी जान अजाब में आई हुई है, कार में से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। ओह तनवीर, तुम और यहाँ, नुमान और चौहानी ने हैरान होकर कहा और फिर वो तेज़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर कार में सवार हो गए।
ساری ٹیم تمہیں شہر میں تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ عمران کو اطلاع ملی تھی کہ تمہیں فلیٹ سے اغوا کر لیا گیا ہے اور ایکس2 نے پوری ٹیم کی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ فوراً تم دونوں کو ٹریس کیا جائے۔ تو تمہارے خیال میں ہم یہاں سیر کرتے پھر رہے ہیں؟ تو اور کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے تفصیل سے تنویر کو ساری کہانی سنا دی۔ اوہ، پھر تو اس کوٹھی کی نگرانی ہونی چاہیے، وہ لوگ لازماً یہاں پر آئیں گے، تنویر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک پبلک فون بوتھ کے قریب روک دی۔ میں خود بات کرتا ہوں تاکہ تفصیل بتا سکوں، نعمانی نے کار رکتے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چلتا ہوا فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے سکوں کے لیے جیبیں ٹٹولیں تو منہ بنا کر فون بوتھ سے باہر آ گیا، کیونکہ جیبیں تو خالی تھیں، اس کا سارا سامان غائب تھا۔ میری تو جیبیں ہی خالی ہیں، نعمانی نے باہر نکل کر کہا۔ تنویر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چند سکے نکالے اور نعمانی کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ نعمانی دوبارہ فون بوتھ میں داخل ہوا اور اس نے سکے ڈال کر ایکس2 کے نمبر گھمائے۔ ایکس2، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایکس2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ نعمانی بول رہا ہوں جناب، نعمانی نے معتمدانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کہاں سے بول رہے ہو؟ ایکس2 نے چونک کر پوچھا، اور جواب میں نعمانی نے انہیں پوری رپورٹ دینی شروع کر دی اور ساتھ ہی تنویر کی تجویز بھی بتا دی کہ کوٹھی کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تنویر کا خیال درست ہے، وہ لوگ یقیناً واپس آئیں گے، تم وہیں رکو، میں جولیا کو ہدایات دے کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یس سر، نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس ریڈ ٹی کا حلیہ کیا تھا؟ ایکس2 نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا، اور نعمانی نے نوجوان کا حلیہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کی بدلتی ہوئی کیفیت بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب وہ بچ کر نہ جا سکے گا، ایکس2 نے کڑک لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نعمانی نے ریسیور رکھا اور فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ ہمیں یہیں رکنے کا حکم ملا ہے، جولیا آ رہی ہے، نعمانی نے فون بوتھ سے باہر آ کر تنویر اور چوہان سے کہا، اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تنویر نے کار فون بوتھ کے سامنے سے ہٹا کر اسے ایک طرف درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں مجرم یہاں سے گزرتے ہوئے تمہارے چہرے دیکھ کر نہ چونک پڑیں۔ ظاہر ہے جب تک وہ کوٹھی کے اندر نہ جائیں گے ہمیں تو ان کے متعلق معلوم ہی نہ ہو سکے گا، اور جس کوٹھی کے متعلق تم نے بتایا ہے وہ بھی یہاں سے صاف نظر آ رہی ہے، تنویر نے درختوں کے جھنڈ میں کار روکتے ہوئے کہا۔ تمہاری کار میں میک اپ باکس تو ہوگا؟ نعمانی نے تنویر کی بات سن کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں میک اپ کرنا ہے؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کے آنے تک ہمیں میک اپ کر لینا چاہیے، اس طرح ہم آزادی سے ان کی نگرانی کر سکیں گے، نعمانی نے جواب دیا۔ اچھا آئیڈیا ہے، تنویر نے کہا، اور پھر اس نے اپنی سیٹ کے نچلے حصے میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سا میک اپ باکس نکالا اور نعمانی کی طرف بڑھا دیا۔